الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مذمت فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات وارد ہیں اور قرآن پاک کا اکثر حصہ دنیا کی مذمت، مخلوق کو اس سے دور رکھنے اور آخرت کی طرف بلانے پر مشتمل، اور انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک دن رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اسی حقارت کی وجہ سے تو انہوں نے اسے یہاں سے پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کی نظر میں حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ منہا، یعنی دنیا جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ کے لیے ہو۔ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ حب دنیا راس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے، اور اتنا روئے کہ دیگر لوگوں کو بھی رلا دیا۔ پھر لوگ تو خاموش ہو گئے مگر آپ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ لوگ خیال کرنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے تو لوگوں نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، آپ کو کس بات نے رلایا؟ ارشاد فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو خود سے دور فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے، دنیا ہے جو مثالی صورت میں میرے سامنے آئی۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، تو وہ دوبارہ آ کر کہنے لگی، اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ ایک شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن دھوکے والے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
کچرے کے ایک ڈھیر کے پاس سے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا آؤ دنیا کی طرف۔ پھر اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک بوسیدہ ٹکڑا اور گلی ہوئی ہڈی اٹھائی اور ارشاد فرمایا یہ ہے دنیا۔ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح بوسیدہ پرانی ہو جائے گی، اور جو جسم جو اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے عنقریب گلی ہوئی ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کے لیے دنیا خوب آراستہ پراستہ کی گئی اور پھیلا دی گئی تو وہ زیورات، عورتوں اور خوشبو اور کپڑوں میں مست ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہوا اسے آفت کا ڈر رہتا ہے، جبکہ اللہ کے پاس مال جمع کروانے والے کو آفت کا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حواریو، میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندا کر دیا، میرے بعد اسے اٹھا کر کھڑا نہ کرنا۔ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اس کو اپنانے والا آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو خبردار دنیا کو گزرگاہ بناؤ، اس کی تعمیر نہ کرو، اور یہ جان لو کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور کبھی گھڑی بھر کی شہوت انسان کے لیے طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ بھی فرمایا میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندا کیا اور تم اس پر بیٹھ گئے، لہذا اب تم سے دنیا کے متعلق بادشاہ ہوتے جھگڑا نہ کریں۔ بادشاہ تم سے نہ جھگڑے اس لیے کہ تم انہیں اور ان کی دنیا کو ان کے لیے چھوڑ دو، وہ تمہارے در پہ نہ ہوں گے، اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو ان سے نماز روزے کے لیے بچو۔ آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، تو جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کی طالب ہوتی ہے، اس سے اپنا رزق پورا کر لیتا ہے۔ جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کی طالب ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس کی گردن دبوچ دیتی ہے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق مبغوض نہیں، اس نے جب سے اسے پیدا کیا اس کی طرف نظر عنایت نہیں کی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، جن اور انس آپ کے دائیں بائیں تھے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا تو اس نے آپ کو دیکھ کر کہا اللہ کی قسم اے ابن داؤد علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا مومن کے اعمال نامے میں ایک تسبیح، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اگر تخت پر اڑ رہے تھے، پرندے سایہ کر رہے تھے، ہوا میں تخت ان کا اڑ رہا تھا، ایک عبادت گزار جو عبادت کر رہا تھا اللہ کا بندہ، اس نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرا مرتبہ ہے یہ اگرچہ مرتبہ ہے لیکن اس سے زیادہ مرتبہ یہ ہے کہ تم اگر دنیا میں لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کلمہ یا سبحان اللہ کہہ دے تو ایک بار تسبیح کہنا اس تخت ہوا میں اڑنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اعمال نامے میں ایک تسبیح اللہ کی پاکی بیان اس سے بہتر ہے جو ابن داؤد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ یہ سبحان اللہ کہنا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ کی یاد اور ذکر کرنا یہ باقی رہ جائے گا، اور باقی جو دنیا ہے سب فنا ہو جائے گی۔ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، صدقہ کر کے اس سے باقی رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہ ہو۔ اس میں جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے
درخت سے ممنوع پھل کھا لیا تو اس کے سبب آپ کے معدے میں قضائے حاجت کے لیے حرکت پیدا ہوئی۔ جنت میں صرف اسی درخت میں یہ خاصیت رکھی گئی تھی، اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا تھا۔ جو جنت میں جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، وہ کس وجہ سے منع کیا تھا؟ اس وجہ سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے جنت میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا تو اللہ نے یعنی وہ درخت کے جب اس کا پھل کھا لیا تو آدم علیہ السلام جنت میں ادھر ادھر جانے لگے اور قضائے حاجت کے لیے کہ کہاں میں اس قضائے حاجت کروں، تو اسی وجہ سے منع کیا گیا تھا کہ اس میں نجاست نہیں کی جاتی۔ آدم علیہ السلام جب ادھر ادھر چل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام سے پوچھے کہ کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ آپ نے ضرورت کہاں پورا کرنا چاہتے ہو، فرش، تختوں، نہروں یا درختوں کے سائے میں؟ کہا یہاں کوئی جگہ آپ کو مناسب دکھائی دیتی ہے جہاں آپ قضائے حاجت کریں، یعنی جنت وہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا جاتا، آپ اس کے لیے دنیا میں چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یہاں اس پھل کو کھانے سے پیشاب آ گیا اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دنیا میں چلے جاؤ، وہاں یہ کام ہے، جنت میں یہ کام نہیں ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوگی، انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نمازی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں نمازی ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، شب بیداری بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو وہ اس پر کود پڑتے تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے، اس مدت پر جو گزر گئی وہ نہیں جانتا اللہ عز و جل اس کے بارے میں کیا معاملہ فرمائے گا، دوسری وہ مدت جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا۔